أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر پاؤ گے فی الیتامی یتیموں کے معاملے میں، فَانْكِحُوا پس نکاح کرو تم ما طاب لکم جو تمہیں پسند ہوں من النساء عورتوں میں سے، مثنی دو دو، وثلاثا اور تین، ورباع اور چار، فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر تمہیں ڈر ہو اللہ تعدلو یہ کہ تم ان میں انصاف نہ کر سکو گے، برابری نہ رکھ سکو گے، فواحدتاً تو پھر ایک ہی، او ما ملکت ایمانکم یا وہ عورت کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ ان کے، ذالک ادنیٰ یہ بات زیادہ لائق ہے قریب ہے، اللہ تعولو یہ کہ تم نہ اس کی طرف میلان رکھو، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً اور ادا کرو عورتوں کو ان کے حق مہر نحلہ خوشی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ پھر اگر وہ خوشی سے دے دیں تمہیں عن شیء منہ کچھ اس مہر میں سے، نفساً اپنے دل کی خوشی سے، فَكُلُوهُ تو کھا لو سے ہنیئا مریئا رچتا پچتا۔ مختلف حقوق کا بیان اس سورہ مبارکہ میں ہو رہا ہے، تو گزشتہ آیت مبارکہ میں فرمایا کہ یتیموں کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور ان کی حق تلفی، ان سے ظلم زیادتی نہ کرو۔ اب یہاں حکم ہے یتیم لڑکیوں کے معاملے میں کہ ان سے بھی تم اچھا سلوک رکھو، ان کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرو۔ اور اس دور میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کا چچا تایا فوت ہو جاتا، ماموں فوت ہو جاتا، اس طرح قریب کا رشتہ کہ جس اولاد کے یہ وارث ٹھہرتے اور یہ ان کے کفیل یا سرپرست بنتے، اگر اس کی تایا زاد اولاد یا چچا زاد اولاد ہے اور ان میں کوئی جوان بچی ہو تو لوگ ان سے نکاح کر لیتے تھے، اور اس خیال سے کہ اس کا کون سا کوئی والی وارث ہے تو نہ اس کا کوئی لمبا چوڑا حق مہر رکھنے کی ضرورت ہوگی، نہ ہی اس کے اخراجات کا کوئی بوجھ ہوگا۔ اس خیال سے یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے تھے اور پھر ان کے حقوق پورے ادا نہیں کرتے تھے اور ان کی ضروریات کی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے۔ اس کی بجائے اگر کسی اور عورت سے نکاح کرتے اس کا حق مہر بھی زیادہ رکھنا پڑتا اور اس کے اخراجات اور مطالبے اس کی طرف سے وہ پھر برابری کے معاملات چلتے،
جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت ہو، اس کے پیچھے کوئی والی وارث نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں اس کی خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی بھی کریں تو لوگ نڈر ہو کے زیادتی اور اس کے معاملات میں بے اعتدالی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی خاتون کے بہن بھائی اس کے والی وارث ہوں تو پھر لوگ ڈر ڈر کے اس کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ تو اس طرح لوگ اس معاملے میں زیادتی کرتے تھے کہ اپنی رشتہ دار یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتے اور پھر ان کے جائز حقوق اور ضروریات کی بھی دیکھ بھال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے نہ کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہے، اور جیسے عام لوگ کرتے تھے، اللہ تقسطوا، یہ کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فی الیتامی، یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، تو پھر ان کو اپنے نکاح میں نہ لاؤ کہ تم طبعاً ان کو ہلکا سمجھ کے ان سے زیادتی کرو گے، اس کے بجائے تم کسی اور عورت سے نکاح کرو اور اس بیچاری کو نکاح میں لا کر وہ پھر کہیں اور جا بھی نہ سکے اور تم اس کی ضرورتیں بھی پوری نہ کرو۔ تو یوں لٹکا کے اپنے پاس ایسی بچیوں کو نہ رکھو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تمہیں نکاح کی ضرورت ہے تو کوئی اور عورت تم اس سے نکاح کر لو تاکہ اس اپنی بیوی اس عورت کے حق میں تم سے زیادتی اور ظلم نہ ہونے پائے، اور طبی طور پر تم اس میں محتاط رہو، اور اس یتیم کے معاملے میں تم محتاط نہیں رہو گے اور زیادتی تمہاری طرف سے ہوتی ہے، اللہ کیا مجرم بنو گے۔ تو فَانْكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں اچھی لگیں، پسند آئیں، من النساء، عورتیں، مثنا، اس میں تمہیں اجازت ہے 2 بیویاں رکھ لو، 2 عورتوں سے نکاح کر لو، مثنا 2، وثلاثا، یہ واو بمانا او کے ہے، یا تم 3 اپنے نکاح میں رکھ لو عورتیں، اس کی تمہیں اجازت ہے، وربا، یا 4 تم اپنے نکاح میں عورتیں رکھ لو، اس کی تمہیں شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جس کو نکاح میں لاؤ اس کے حق پورے کرو اور اس کی ضروریات وہ پوری کرو، اس کے اندر تمہیں کوئی گنجائش نہیں کہ تم ان کی ضرورتوں کے معاملے میں، ان کے حقوق کے معاملے میں کسی بھی کمی کا شکار ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر تمہیں ڈر، خوف و اندیشہ ہو کہ تم برابری نہ رکھ سکو گے 1 سے زیادہ بیویوں میں، 2 تم نے کی اور تم ان میں برابری نہیں رکھ سکتے، 3 کرو، 4 کرو، برابری نہیں تم کر سکتے ان میں، تو پھر تمہیں 2، 3 اور 4 کی اجازت نہیں ہے۔ 2، 3، 4 رکھنے کی اجازت تب ہے اس شرط کے ساتھ کہ تم ان میں انصاف کرو اور ان کے حقوق پورے کر سکو۔ اگر تم اللہ تعدلو، ان میں برابری نہ رکھ سکو تو فواحدۃ، پھر تمہیں صرف 1 بیوی رکھنے کی اجازت ہے۔ تو شریعت اسلامیہ میں مرد کو 1 سے زیادہ 4 تک رکھنے کی ایک وقت میں اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں 4 سے بھی زیادہ ایک وقت میں رہی ہیں، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ امت کو اس سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف 4 آخر حد تک ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ اس سے کہتے ہیں جی نہیں، مرد 4 سے بھی زیادہ بیویاں رکھ سکتے، حضور نے رکھی تھیں، اور وہ کہتے ہیں یہی آیت کو دلیل بناتے ہیں، مثنا وثلاثا ورباع۔ اہل روافض جو ہیں اور خارجی لوگ ہیں اس طرح کے، وہ یہ ایک اپنا موقع کہتے ہیں، دیکھو اللہ نے کہا مثنا 2 2، وثلاثا اور 3 3، ورباع اور 4 4۔ مثنا 2 2، وہ پھر اس کو جمع کرتے ہیں 2 2 4، وثلاثا 3 3 6، 4 اور 6 10 ہو گئی، ورباع اور 4 4 10 اور یہ 8 ہو گئی، تو 18 بیویاں رکھنے کی ایک وقت میں مرد کو اجازت ہے۔ تو یہ بے ڈنگی سی بات ہے، اور مفسرین نے اس کے معنی یہی بیان کیے، اور مختلف حضرات مفسرین سے یہی معنی منقول ہیں کہ مثنا صرف 2 کا مفہوم ہے اس میں،
وسلاسہ یہ واو عطف کا نہیں ہے، یہ واو او کے معنی میں، یا تین یا چار، بس اتنی گنجائش ہے۔ اور اس میں بھی شرط آگے لگا دی کہ تم عدل اور برابری کر سکو۔ اگر عدل برابری نہیں رکھ سکتے فواحدتاً، تو پھر صرف ایک کی اجازت ہے۔ آج روشن خیال طبقہ لبرل اور سیکولر اسلام پہ اعتراض کرتا ہے، وہ دیکھو جی اتنی بیویاں رکھنے کی حق، لوگ اس میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ بھئی اسلام شرط بھی تو لگا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ان میں برابری نہ رکھ سکے تو پھر اس کو ایک سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ شرط ساتھ لگائی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہیں خطرہ اندیشہ ہے، کسی آدمی کے مالی حالات ٹھیک نہیں، یا وہ طبعاً کمزور آدمی ہے، فیصلے خود بر وقت نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے یہ آدمی دو بیویوں کے جھگڑے کے معاملے میں فیصلہ درست نہیں کر پائے گا، کسی ایک کی طرف اس کا جھکاؤ ہوگا، دوسری سے زیادتی کر پائے گا۔ تو ایسی نرم طبیعت رکھنے والا، اس لیے لفظ خفتم کا ارشاد فرمایا، تمہیں خطرہ ہو، اندیشہ ہو کہ تم برابری نہیں رکھ سکو گے، وہ مال کی کمی کی وجہ ہو یا تمہاری طبیعت کی کمزوری کی وجہ ہو، تو پھر تمہیں ایک سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں، فواحدتاً، تو پھر صرف ایک ہی رکھے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا اگر تم عام آزاد عورت بھی نہیں رکھ سکتے کہ تم مالی لحاظ سے بہت کمزور ہو کہ تم ایک آزاد عورت کا خرچہ نہیں پورا کر سکتے، تو او ما ملکت ایمانکم، پھر ایسی صورت میں تم لونڈی کے اوپر اکتفا کرو۔ لونڈی تمہارے پاس ہے تو اسی پہ اکتفا کرو، پھر آزاد عورت کو نکاح میں نہ لاؤ، کیونکہ آزاد عورت کے حق حقوق زیادہ ہیں اور لونڈی کے ظاہر حقوق نہیں ہیں۔ اس دور میں غلام اور لونڈیوں کا ایک نظام تھا، اور غلام لونڈی کا مفہوم یہ تھا کہ اسلامی جہاد جو شرعی جہاد کے اصول ہیں اس کے مطابق جہاد ہوتا، اور اس جہاد کے نتیجے میں جب مسلمان فاتح ہوتے اور کافر مغلوب ہوتے تو کفار کے جو قیدی مسلمانوں کے ہاں آتے تھے تو وہ قیدی مرد عورتیں یہ مسلمانوں کی ملکیت میں ہو جاتے، تو امیر لشکر وہ جو قیدی ہوتے تھے وہ مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیتے تھے، تو مرد غلام بن جاتے تھے اور عورتیں لونڈی بنتی تھیں۔ تو شرعی جہاد کے نتیجے میں غلام اور لونڈی کا نظام تھا، یہ چونکہ دور جاہلیت سے چلا رہا تھا، اور اسلام نے اس کو اس طرح محدود کیا کہ غلام اور لونڈی صرف اس صورت میں بن سکتے ہیں جب شرعی جہاد ہو اور اس کے نتیجے میں یہ لوگ قید ہو گئے ہیں۔ اور چونکہ اس دور میں جو لوگ ذاتیات کی جنگیں لڑتے تھے ان جنگوں میں وہ ایک دوسرے کے لوگوں کو غلام اور لونڈیاں بناتے تھے اور خوب رواج تھا۔ تو یہ اسلام کا انسانیت پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اسلام نے آ کر اس غلامی کے نظام کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ اس کا کئی موقعوں پہ بیان ہو چکے کہ کئی کفاروں میں قسم کے کفارے اور اسی طرح بہت ساری جنایات کے اندر اسلام نے کہا کہ غلام آزاد کرو، اور غلاموں کے آزاد کرنے کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ تو پھر جو لوگ آسودہ حال اور مالدار ہوتے تھے وہ پھر خرید کے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، اور یوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور تھا اور صحابہ کی خلافت کا دور تھا، اس وقت غلامی بہت کم ہو چکی تھی۔ اکثر یہ ہوتا تھا جنگی قیدی جو آتے تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، چونکہ ایسی اجازت تھی۔ جیسے بدر کے قیدیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو ترغیب دی کہ ہم ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیں، اور 70 کے قریب قیدی تھے، سب کو فدیہ لے کر معاوضہ لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو غلام اور لونڈی یہ ہوتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ غلام اور لونڈی کا وہ نظام نہیں ہے۔ تو یہ اس دور کی بات فرمائی کہ پھر تم صرف لونڈی رکھ لو، اور یہ لونڈی
اس کے لیے چونکہ نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بھائی جس کی ملکیت میں وہ امیر لشکر جو قیادت جہاد کی کر رہے ہوتے تھے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ہوتے تھے یا بعد میں خلیفہ ہوتے تھے، تو وہ جس کو دے دیں تو وہ اس کی ملکیت ہوتی تھی۔ اور یہاں اسی لیے اکثر ایسے جو مقامات غلام اور لونڈی کے آتے ہیں تو ملک یمین کا لفظ آتا ہے، ما ملکت ایمانکم، وہ عورت کے مالک ہیں اس کے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ۔ تو چونکہ اسلامی اصول ہے کہ کسی کو لو، کسی سے لو یا کسی کو دو تو دائیں ہاتھ سے دو، دائیں ہاتھ سے ہی لو، یہ سنت عمل ہے۔ تو امیر لشکر جب کسی کو کوئی غلام دیتے یا لونڈی دیتے تو اس کا ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ میں دیتے تھے، بھئی یہ تمہاری لونڈی ہے یا یہ غلام تمہارا غلام ہو گیا۔ تو یہ چونکہ ایک رواج تھا اور شریعت کا طریقہ بھی ہے کہ کوئی چیز لینی دینی ہو تو دائیں ہاتھ کا استعمال، اس نسبت سے یہ محاورہ بن گیا ملک یمین کا کہ وہ عورتیں یا وہ لوگ، اور یہاں مراد عورتیں ہیں کہ مالک ہیں ان کے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، تو پھر ان سے جماع کر لو، حق زوجیت ادا کر لو اور فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آزاد عورت نکاح میں نہ لو کہ اس کے اخراجات کے تم متحمل نہیں ہو سکو گے یا اس کے حق حقوق تم سے ادا کرنا مشکل ہو جائیں گے۔ ذالک ادنیٰ، یہ بات زیادہ لائق ہے اس کے، اللہ تعولو، یہ کہ تم ان میں کسی کی طرف مائل نہ ہو، یعنی اور بیویاں زیادہ رکھ کے تم کسی ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ پیدا کرو اور دوسروں کا حق اس سے متاثر ہو جائے تو اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی لونڈی رکھ لو یا ایک ہی بیوی رکھ لو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو وآتوا النساء صدقاتہن نحلا۔ آگے ایک اور حکم بیان فرمایا کہ جن عورتوں سے تم نکاح کرو، تو نکاح میں چونکہ یہ بھی ایک نکاح کا حصہ ہے کہ تم اس عورت کو تب ہاتھ لگا سکتے ہو جب اس کا حق مہر ادا کرو یا حق مہر متعین کر کے اس کی ادائیگی ادھار کر لو کہ بعد میں ہم اس کی ادائیگی، لیکن حق مہر مقرر کرنا ہوتا ہے اور جو حق مہر مقرر کیا ہے اس کو ادا کرنا تم پہ لازم ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی عورت اپنی طرف سے، مثلا آج کل لوگ رواج ہے کہ 5,000 10,000 حق مہر مقرر کرتے ہیں، 10,000 کسی عورت کا حق مہر مقرر ہوا، اس نے کہا 5,000 آپ مجھے دے دیں اپنے خامند کو اور بقیہ 5 کہا کہ یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، تو عورت اپنی خوشی سے اگر اپنے خامند کو حق مہر سارا معاف کرے یا اس کا کچھ حصہ دے دے تو یہ تو جائز ہے، وہ اپنی خوشی سے اپنی چیز تمہیں دے، لیکن تم خود اس سے اپنے لیے حق مہر معاف کرواؤ، اس کی تمہیں اجازت نہیں، وہ اس کا حق ہے۔ یا مقرر کر کے حق مہر اس کو ادا ہی نہ کرو، جب تک ادا نہیں کرتے یا اس کو دینا طے نہیں کر لیتے تمہیں اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دے دو، ادا کر دو عورتوں کو صدقاتہن ان کے حق مہر، نحلتاً خوشی سے، ایسے بددل ہو کہ ان کو مہر نہ دو، خوشی سے مہر دیا کرو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ خود ہی اپنی طرف سے خوشی سے دے دیں تمہیں عن شیء منہ، اس حق مہر میں سے جو پورا مقرر ہوا کچھ حصہ، نفساً اپنے دل کی خوشی سے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو کھاؤ تم اس کو مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ ہنی کہتے ہیں رچتا، مری ان پچتا، یعنی اس کو مزے سے کھاؤ، وہ بالکل پاک مال ہے تمہارے لیے اور اس میں تمہیں کوئی کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میں عورت کا مال کھا رہا ہوں اور یہ پتہ نہیں میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں۔ جب عورت دل کی خوشی سے تم دے دے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو کھاؤ اسے خوشگوار مزیدار۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، یہ یتیموں کے معاملے میں مزید ایک اور حکم ہے، آگے اگلی آیات میں مزید کچھ احکامات ہیں یتیمہ کے حوالے سے، انشاءاللہ ان کا پھر بیان